اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلم انہ لا يجوز الجزم فی جواب النہی الا بشرط ان یصح تقدیر شرط فی موضعہ مقرونا بلا النافیت ما صحت المعنی وذالک نحو قولک لا تکفر تدخل الجنت ولا تدن من الاسد تسلم۔ ہماری بحث جو تھی آغائون وہ اس چیز میں تھی کہ ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ فعل مضارع کو جزم کب دیا جاتا ہے، تو عرض کیا کہ فعل مضارع کو جزم دیا جاتا ہے، اور فعل واحد کی بات کر رہے تھے۔ ایک فعل کو جب جزم کیا جاتا ہے، مجزوم کیا جاتا ہے ایک فعل کو، تو وہ 5 امور ہیں جن کے ذریعے سے ایک فعل کو مجزوم کیا جاتا ہے۔ اور ابھی آگے بات آئے گی جہاں ہم ذکر کریں گے کہ کچھ ایسے موارد ہیں جہاں 2 فعلوں کو مجزوم کیا جاتا ہے ایک ساتھ، ایک ہی عامل کے ساتھ۔ تو فی الحال ہماری جو بحث ہے وہ اس چیز میں ہے کہ 5 امور ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مورد ہم پڑھ رہے تھے کہ طلب کے بعد فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، اور طلب میں کیونکہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، طلب میں امر بھی ہے، طلب میں نہیں بھی ہے، استفہام، دعا وغیرہ، تو دوسروں کے لیے یہ شرط نہیں تھا جو آج نہیں کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں میں یہ شرط ہے، اگرچہ یہ طلب میں شامل ہے، دوسرے طلب کے جو انواع تھے قسمیں اس میں یہ شرط نہیں ہے، لیکن نہیں میں یہ شرط ہے جو آج ہم پڑھیں گے کہ نہیں کے بعد فعل مضارع مجزوم ہوگا، لیکن ایک شرط ہے، اگر وہ شرط پوری ہو جائے تو پھر ممکن ہے والا ممکن نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس نہیں کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ہم شرط کو رکھیں گے لائے نافیہ کے ساتھ۔ اس جملے پر غور فرمائیں تاکہ بعد میں سمجھنے میں دشواری نہ ہو کہ ہم کیا کریں گے، فعل نہیں کے بعد مضارع کو اس وقت جزم دیں گے، فعل مضارع اس وقت مجزوم ہوگا جب نہیں کی جگہ پر ہم کیا کریں، شرط کو لے کر آئیں۔ اور اس کی تفسیر اور میں کروں گا، اس کی وضاحت تاکہ اچھے طریقے سے ہو جائے کہ فعل مضارع مجزوم ہوگا نہیں کے بعد، شرط کیا ہے، شرط یہ ہے کہ اس نہیں کی جگہ پر ہم لے کر آئیں گے شرط کو، اور وہ بھی لا نافیہ کے ساتھ۔ شرط کو لے کر آئیں گے کیا مطلب ہے، یعنی وہ کہ جو شرط کہلاتا ہے، وہ کہ جو حرف شرط کہلاتا ہے، ایسے سمجھیں تو جب حرف شرط آئے گا تو گویا کہ حرف شرط کے بعد جو فعل ہوتا ہے وہ بھی شرط کہلاتا ہے، تو ایسے سمجھیں کہ وہ نہیں ہی نہیں ہوگا بلکہ نہیں سے شرط بن جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں کو ہٹا کر ہم کیسے کیا کریں گے، یعنی فرض کرتے ہیں ہم نہیں ایک لکھتے ہیں، نہیں یہ یہاں پر مثال دی ہے، مثلا نہیں کیا ہے ہمارے مثال میں لا تکفر، یہ نہیں ہے، لا تکفر نہیں ہے۔ اچھا، یہ لا کے بعد مضارع جو تکفر ذکر ہوا ہے، ہم کیا کریں گے، اس لا کی جگہ پر حرف شرط کو لے کر آئیں گے، مثلا ان ہے، ان حروف شرط میں سے ہے، تو اس ان کو لے کر آئیں گے، اور اس ان کو بھی لے کر آئیں گے کس کے ساتھ، لائے نافیہ کے ساتھ۔ یعنی یہ نہیں کہیں گے فقط لائے نافیہ کے، یعنی لا ناہیہ کو ہٹا کر لائے نافیہ لائیں گے، نہیں، بلکہ اس لائے ناہیہ کو ہٹا کر ان شرطیہ کو، یہ ایک مثال ہے ان کی، وإلا دوسرے مورد بھی ہو سکتے ہیں، ان شرطیہ کو لے کر آئیں گے، یا مطلق کہیں کہ شرط کو لے کر آئیں گے لائے نافیہ کے ساتھ۔ اس طرح، کس طرح، مثلا لا تکفر یہ نہیں ہے تو لا کو ہٹائیں گے، یہ کیا ہے، نہیں کو ہٹا رہے ہیں، لا گیا تو نہیں ختم ہو گئی نا، لا گیا، اچھا پھر کیا کریں گے، شرط لگائیں گے، کوئی بھی ایک حرف شرط لائیں، یہاں پر ہم لے کر آئیں گے ان کو، ان حروف شرط ہے، اور پھر کیا کریں گے، لا لگائیں گے اس کے ساتھ نافیہ، تو ہوگا ان لا، جس کو الا پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، ان لا تکفر تدخل الجنہ۔ اچھا، یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ نہیں کے بعد فعل مضارع مجزوم ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ اس
نہیں کی جگہ پر شرط کو یعنی حرف شرط کو لے کر آئیں اور پھر اس حرف کے شرط کے ساتھ لا نافیہ بھی لے کر آئیں، پھر بھی معنی درست بنے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو جزم دیں گے۔ کس کو؟ فعل مضارع کو۔ اس دوبارہ تکرار کرتا ہوں تاکہ زیادہ تکرار بھی نہ ہو جائے کہ اگر اس نہیں کے جگہ پر کس کو لے کر آئیں؟ شرط کو، اور شرط سے مراد ہم نے کیا لیا ہے؟ حرف شرط۔ اس نہیں کی جگہ پر حرف شرط کو لے کر آئیں اور وہ ملا ہوا ہو یعنی مقرون ہو کس سے کے ساتھ؟ لا نافیہ کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ لا نافیہ بھی ہوں گی، تو یہ حرف شرط ان اور اس کے بعد لا نافیہ دونوں اس لا ناہیہ کی جگہ پر آ جائیں، پھر بھی معنی میں کوئی تبدل، کوئی تغیر، کوئی چینجنگ وغیرہ نہ ہو، تو اس صورت میں کہتے ہیں جب حرف شرط اور لا نافیہ لا ناہیہ کی جگہ پر آ سکیں اور معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہو، پھر ہم کہیں گے اس مقام پر نہیں کے بعد فعل مضارع مجزوم ہوگا۔ وَإِلَّا اگر اس طرح نہ ہو، یعنی کیا؟ یعنی فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا کب؟ جب لا ناہیہ کی جگہ پر شرط اور لا نافیہ ایک ساتھ نہ آ سکتے ہوں۔ انشاءاللہ اس مورد میں جو مثالیں دی گئی ہیں بالکل واضح ہو جائے گی، اس میں ہم تطبیق تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ وہ علم جان لیں کہ آپ جان لیں کہ انہو لا یجوز الجزم فی جواب النہی، کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ ہم جواب نہیں کو جزم کریں۔ اچھا، جواب نہیں کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم پیچھے یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ طلب کے بعد جو ہوتا ہے وہ جواب ہوتا ہے، یا ہم اس سے کیا قصد کرتے ہیں؟ دو چیزیں ہم ذکر کی تھی، یا اس مضارع سے ہم یہ قصد کرتے ہیں کہ یہ مسبب ہے، یا یہ قصد کرتے ہیں کہ یہ جزا ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ لے کر آئے کہ لا یجوز الجزم، جزم دینا جائز نہیں ہے، فی جواب نہیں کے جواب میں، یعنی اس مضارع کو جزم دینا جائز نہیں ہے جس سے آپ جواب کا قصد کرتے ہیں، یا کہیں کہ مسبب کا قصد کرتے ہیں، جس سے جزا کا قصد کرتے ہیں، جو بھی کہیں وہاں پر قصد کیا جائے جزا کا، مسبب کا، جواب کا، لیکن پھر بھی اس کو جزم نہیں دے سکتے جواب نہیں کو، الا مگر بے شرط ان یصح، مگر اس شرط کے ساتھ کہ درست ہو، کیا؟ تقدیر و شرط، کہ شرط کو فرض کریں، فی موضع ہی نہیں کی جگہ پر، مقرونا بلا النافیت، اور یہ ملی ہوئی ہو، ملا ہوا ہو، کون؟ شرط لا نافیہ کے ساتھ، شرط سے مراد حرف شرط مثلا ان وغیرہ، مع صحت المعنی، اور معنی بھی درست ہو، معنی میں کوئی خلل نہ آئے، وذالک نحو قولک، جیسے یہ آپ کے اس مثال میں لا تکفر، کفر نہ کرو، تدخل الجنہ، کیوں؟ تاکہ جنت میں داخل ہو سکو، ولا تدنو من الاسد تسلم، کہتے ہیں کہ شیر کے قریب نہ جاؤ تاکہ سالم رہو۔ یہاں پر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فإنہ لو قیل فی موضعہما، اگر ان کی جگہ پر یہ کہا جائے، کیا کہا جائے؟ دیکھیں، لا تکفر کی جگہ ہم اس طرح کہیں، لا ناہیہ کو ہٹا کر ان، دیکھیں یہ ان کیا ہے؟ شرط ہے، ان یہ حرف شرط، اور لا کون سی ہے؟ یہ لا ناہیہ نہیں ہے، یہ لا نافیہ ہے، ان کے ساتھ لا نافیہ ہے، ان لا تکفر تدخل الجنہ، کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں تکفر کو ہم نے مجزوم کیا ہے، عفواً تدخل کو ہم نے مجزوم کیا ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر لا کی جگہ پر ان لا آ سکتا ہے، یعنی ان لا آ سکتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ معنی درست ہوئی کہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ان لا تکفر، اگر آپ نے کفر نہ کیا، تدخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جائے، بالکل معنی درست ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اوپر کیا تھا؟ کفر نہ کرو تاکہ جنت میں داخل ہو سکو، یہاں پر ہے کہ کفر نہیں کرو، اگر کفر نہیں کرو گے، شرط ہے کہ اگر کفر نہیں کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہم نے لا ناہیہ کو ہٹا کر ان شرطیہ اور لا نافیہ ساتھ میں لے کر آئے، کوئی معنی میں تغیر تبدیل وغیرہ نہیں ہوئی، بات درست ہو گئی ہماری، اور ہم نے تدخل کو جزم بھی دے دیا۔ اچھا، وَإِن لا تدنو من الاسد تسلم، کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں لا ناہیہ کو ہٹا کر ان شرط اور لا
نافیہ لے کر آئے، کوئی تبدیل نہیں ہوئی. ان لا تدن من الاسد، اگر تم قریب نہیں جاؤ گے شیر کے تسلم، تو سالم رہو گے، بچو گے، شیر تمہیں نہیں کھائے گا. صح، یہ درست ہے. بے خلاف ہے، یہاں پر اس کے برعکس ہے، یہاں پر نہیں کے بعد فعل مضارع کو جزم نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لائے نہیں کو ہٹا کر شرط اور لائے نافیہ نہیں لا سکتے. لا تکفر تدخل النار، کفر نہیں کرو، کیوں؟ جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. ولا تدنو من الاسد یاکلک، کہتے ہیں کہ شیر کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ اگر قریب جاؤ گے تو وہ آپ کو کھا لے گا. یہاں پر لائے ناہیہ کو ہٹا کر اس کی جگہ پر شرط اور لائے نافیہ نہیں لا سکتے. اگر لائے تو معنی تبدیل ہو جائے گی. فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ، یہ ممتنع ہے، ممنوع ہے. کیا ممنوع ہے؟ فَإِنَّهُ یعنی یہ جو اس کی جگہ پر ان لا کو لے کر آئیں، یہ ممنوع ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُ أَن يُقَالَ، یہ درست نہیں کہ اس طرح کہا جائے. کیا ان لا کو لے کر آئیں اور معنی دیکھیں درست بنتا ہے نہیں. دیکھیں اس مثال میں، ان لا تکفر تدخل النار، اگر آپ نے، ترجمہ دیکھیں، اگر آپ نے کفر نہیں کیا تو جہنم میں داخل ہو گئے. یہ تو درست معنی نہیں ہوا، کیونکہ اگر کفر نہیں کرے گا تو تدخل الجنت ہونا چاہیے تھا. نار کہاں سے آ گیا؟ تو کیا ہے، یہاں پر معنی تبدیل ہو گیا. تو یہاں پر اس ماضی کے بعد جس ماضی میں لائے نافیہ کی جگہ پر شرط اور لائے نافیہ نہ آ سکتے ہوں، وہاں پر اس نہیں کے بعد اس مضارع کو جزم نہیں کریں گے. تو یہاں پر دیکھیں اوپر مثال میں، لا تکفر تدخل النار، تدخلو کو ہم نے کیا مجزوم کیا؟ نہیں، مرفوع کیا ہے، رفع کی حالت میں رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لا تکفر جو نہیں ہے اس کی جگہ پر الا تکفر نہیں آ سکتا. وَإِلَّا اگر اس طرح کریں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، نہیں آ سکتا. اچھا، وَإِن لَا تَدُن مِنَ الْأَسَدِ يَأْكُلُكَ، یہاں پر بھی دیکھیں یہ درست نہیں. لا ناہیہ کو ہٹا کر ہم نے ان اور ان شرط اور کیا ہے لا نافیہ کو رکھا، معنی تبدیل ہو گیا. کیا معنی بنتا ہے؟ وَإِن لَا تَدُن مِنَ الْأَسَدِ يَأْكُلُكَ، اگر تم قریب نہیں جاؤ گے شیر کے تو تمہیں کھایا جائے گا. یعنی کیا مطلب ہے؟ شیر کے قریب نہیں جاؤ گے تو کیسے کھائے گا؟ یہ کیا ہے، معنی درست نہیں بنتا. وَلِهَذَا أَجْمَعَتِ السَّابِعَةُ عَلَى الرَّفْعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی وجہ سے تمام کے تمام سبعہ یعنی 7 قرآ سبع جس کو اجمع یعنی سارے کے سارے جمع ہوئے ہیں یا اکٹھے ہوئے ہیں. قرآ سبعہ علی الرفع، رفع پر، فی قولہ تعالی، اس اللہ تعالیٰ کے اس قول میں. وہ کہتے ہیں کہ اس قول میں ہمیشہ اس تستکثر کو کیا آئے گا؟ رفع آئے گا، یعنی تستکثرو، اس طرح تستکثرو، یہاں پر مرفوع کی حالت میں ان کو پڑھایا گیا ہے. یہاں پر حالانکہ لا تمنن نہیں ہے، پھر بھی تستکثرو کو کیا ہے؟ مرفوع پڑھا گیا ہے. تمام قرآن نے اس طرح پڑھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لا تمنن جو نہیں ہے اس لا کی جگہ پر ان شرط اور لا نافیہ نہیں آ سکتے. اچھا، ولا تمنن کہ آپ احسان نہ کرو، تستکثرو کہ آپ کیا ہے کثرت کی تما رکھو، یعنی کسی پر اس لیے احسان نہیں کرو، اس لیے کسی پر احسان نہیں کرو کہ آپ یہ لالچ رکھو کہ میں نے اس پر جو نیکی کی ہے یا اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ یہ زیادہ دے گا مجھے، یہ آپ نہ کریں. ولا تمنن کہ ایسا نہ کریں، درحال کہ آپ کا قصد کیا ہو؟ تستکثرو کہ وہ کیا ہے زیادہ دے گا، یعنی تستکثر یعنی درحال کہ آپ کثرت کو طلب کریں. یعنی آپ کا جو احسان کا مقصد ہونا چاہیے وہ رضائے خدا ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی پر احسان کریں اور آپ کی ذہن میں، دماغ میں، مائنڈ میں یہ چیز ہو کہ میں جو یہ احسان کر رہا ہوں اس سے میں یہ طلب کر رہا ہوں کہ آج اگر میں نے اس کو 1000 روپیہ 1000 کا ہدیہ دیا ہے تو انشاءاللہ کل یہ 2000 کا دے گا. اس کو میں نے 5 کتابوں کا ہدیہ دیا ہے تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ یہ 10 کتابوں کا ہدیہ دے گا. یہ اس طرح کے احسان کہ ولا تمنن، آپ احسان نہیں کریں، حالانکہ آپ کیا کریں؟ تستکثرو یعنی اس حالت میں کہ آپ طلب کر رہے ہوں کثرت کو. میں
اتنا ہدیہ دے رہا ہوں، میں یہ احسان کر رہا ہوں، تو اس کا بدلہ وہ بھی انشاءاللہ یہی دے گا. یہ کیا ہے، ذہن میں بات نہیں لاؤ. اچھا، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَن يُقَالَ، اس لیے کہ یہاں پر یہ کہنا درست نہیں ہے. یعنی دیکھیں یہاں لا کو ہٹا کر ان لا لائیں تو کیا ہے، معنی درست نہیں بنتا. ان لا تمنن تستکثر، کہ اگر آپ احسان نہیں کرو تو پھر کیا ہے، کثرت کو طلب کرو. یعنی اگر آپ احسان نہیں بھی کر رہے، اس کا ترجمہ پھر اس طرح ہوگا، غلط ہو رہا ہے کہ اگر آپ احسان نہیں بھی کرتے پھر بھی کیا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھو کہ مجھے وہ کیا ہے بندہ زیادہ دے گا، یا کثرت طلب کرو. تو یہ کیا ہے، معنی غلط ہو گیا کہ اگر آپ ایسا نہ بھی کرو، اگر آپ ایسا نہ کرو تو پھر کثرت کو طلب کرو، حالانکہ اس طرح درست نہیں ہے. وَلَيْسَ هَذَا بِجَوَابٍ، کہتے ہیں کہ یہ جواب نہیں ہے، یعنی تستخسر جو ہے جواب نہیں ہے. اچھا جواب نہیں ہے تو پھر کیا ہے، وَإِنَّمَا هُوَ، یہ تستخسرو فی موضع نصب علی الحال، یہ موضع نصب یعنی نصب ایسی جگہ ہیں جہاں پر کوئی لفظ کیا ہے منصوب ہوتا ہے، ان جگہوں میں سے ایک کیا ہے، حال کا ہونا ہے. یعنی جو چیز حال واقع ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو کیا کہا کہ انما ہوا، یہ تستکثرو فی موضع نصب، نصب کی جگہ پر ہے، علی الحال، حال ہونے کی بنیاد پر. بھائی حال کس چیز سے، حال تو فاعل مفعول سے ہوتا ہے، یہاں پر کس چیز سے حال ہے تستکثرو؟ کہتے ہیں کہ علی الحال من الضمیر فی تمنن، اس ضمیر سے حال ہے کہ جو تمنن میں ہے. فَكَأَنَّهُ قِيلَ، گویا کہ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَمْنُن مُسْتَكْثِرًا، آپ احسان نہیں کریں در حالانکہ، حال کا ترجمہ کریں گے، در حالانکہ زیادہ طلب کرو. یعنی اس طرح احسان نہیں کرو کہ آپ کی یہ حالت ہو، یہ حال ہو، در حالانکہ آپ کیا ہے کثرت کو طلب کریں. اچھا یہاں پر آگے ایک اور چیز ہے کہ جو چیز ہدیہ کی جا رہی ہے، اور ایک چیز ہے ہدیہ، ایک ہے ہدیہ کرنے والا، تیسری چیز ہے جس کو ہدیہ کیا جا رہا ہے. تو تین لفظ ہیں. ایک ہے واہب، واہب کا مطلب ہے جو ہدیہ دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں واہب. دوسرا لفظ ہے موہوب. موہوب کہتے ہیں اس چیز کو جس کو ہدیہ کیا جائے. مثلا میں نے اگر کتاب کو ہدیہ کیا ہے تو کتاب یہ کیا ہے، موہوب ہے، اور میں کیا ہوں، میں واہب ہوں. اچھا، اور تیسری چیز ہے موہوب لہو، یعنی جس کے لیے اس کو ہدیہ کیا جائے. میں نے اگر زید کو ہدیہ کیا ہے کسی چیز کو، تو میں خود کیا ہوں، واہب. کتاب کیا ہو گئی، موہوب. زید کیا ہو گیا، موہوب لہ. تو یہ اس طرح کیا ہے لفظ آ رہا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ضروری تھا. ومان الآیت ہے، آیت کا ترجمہ اس طرح بنتا ہے کہ ان اللہ تعالی، خدا متعال، نہا نبی، خدا متعال نے اپنے نبی کو نہیں کی ہے کہ ان یہب شیئا، کہ کسی چیز کا وہ ہدیہ کرے، یعنی کسی چیز کو ہدیہ دے، کسی چیز کے لیے کوئی چیز ہدیہ کرے. ہوا اور وہ اس حالت میں کہ یتمعو، اور یہ طمع رکھے کہ ان یتعوض من الموہوب لہو، کہ جو موہوب لہو ہے اس سے عوض پائے گا اکثر من الموہوب، موہوب سے زیادہ کیا ہے وہ اس کو عوض پائے گا. اس کا دوبارہ ترجمہ دیکھیں تاکہ واضح ہو جائے. ان اللہ تعالیٰ نہا نبی، خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں کی ہے. کس چیز سے نہیں کی ہے، کہ ان یہب شیئا، کسی کو ہدیہ دے، کسی چیز کا ہدیہ دے. ہوا اور اس حالت میں کہ یتمعو، اور یہ طمع رکھے، ان یتعوض من الموہوب لہو. موہوب لہو کا کیا ترجمہ کیا، جس کو ہدیہ دیا جائے، کہ عوض کا کیا ہے، طمع رکھے موہوب لہو سے، جس کو ہدیہ دیا ہے اس سے یہ کیا ہے طمع رکھے کہ وہ بھی مجھے دے گا اکثر من الموہوب. اور یہ طمع بھی اتنی رکھے کہ جو ہدیہ چیز دی ہے موہوب، اس سے زیادہ وہ مجھے دے گا، موہوب لہو. یعنی جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ گمان کرے، یا یہ خیال کرے، یا یہ طمع رکھے کہ وہ مجھے اس موہوب جو میں چیز ہدیہ کرا اس سے زیادہ دے گا. کہتے ہیں کہ اس چیز سے خدا متعال نے اپنے انبیاء کو نہیں کیے. خدا متعال ہمیں بھی اس چیز سے پناہ میں رکھے. فَإِن قُلْتَ فَمَا تَصْنَعُ بِقِرَاءَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي تَسْتَكْثِرُ بِالْجَزْمِ،
کل تو یحتمل ثلاثت اوجوہن۔ آگے ایک مثال اور اس کا مختصر سا جواب۔ کہتے ہیں کہ کوئی آ کر یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کیا کہا، تستکثر کو قرائے صبح نے کیا پڑھا ہے، رفع کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، لیکن حسن بصری جو ہے انہوں نے اس کو ایک طریقے سے پڑھا ہے کہ یہ تستکثر نہیں پڑھتا بلکہ تستکثر پڑھتا ہے۔ تو وہ جزم کے ساتھ حسن بصری کیوں پڑھتا ہے، کیا وجہ ہے، وہ جزم کے ساتھ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تین وجہیں ہیں، تین احتمال ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہے جس کی وجہ سے حسن بصری نے تستکثروں کی جگہ پر تستکثر پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پھر یہ اشکال کر سکتے ہیں اگر حسن بصری تینوں ہم جو بتا رہے ہیں ابھی ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے، تو یہ حسن بصری کی بات تو پھر درست ہو جائے گی۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تین احتمال ہم دیں گے، ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے حسن بصری نے کیا کیا ہے، اس کو جزم پڑھا ہے، یعنی اس کے پاس دلیل ہے جزم پڑھنے کی، تو پھر کیا ہے، ہمیں بھی جزم پڑھنا چاہیے۔ مصنف کہتے ہیں نہیں، یہاں پر ہم دو تین چیزیں ذکر کریں گے، پھر آخر میں ایک جواب ذکر کریں گے جس کی وجہ سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کس وجہ سے کیا ہے اس کو کسرہ جزم پڑھا ہے، اور یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی یہاں پر رفع ہی ہوگی، بلکہ ضمہ جزم وغیرہ کب ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، تو یہ آپ پر واضح ہو جائے کہ قانون کے حساب سے جہاں تک تستکثر درست ہے، یہ تین احتمال بتا رہے ہیں، ان کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے، احتمالات ہیں۔ اچھا، فَإِن قُلْتَ اگر آپ کہیں فما تصنع بقراءۃ الحسن البصری، حسن بصری کی قراءت کا کیا کیا جائے، تستکثر بالجزم، انہوں نے تستکثر پڑھا ہے جزم کے ساتھ، قلت تو میں کہوں گا یحتمل ثلاثۃ اوجہ کہ اس میں تین وجہیں پائی جاتی ہیں۔ احدھا پہلی یہ کیا ہے، ان یکون بدلا من تمنن، یہ تستکثر بدل قرار دے رہا ہے تمنن سے، تو کیا مطلب ہوا، پھر کیا معنی ہوا؟ کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہ، انشاءاللہ اس کی بحث آگے آئے گی۔ بدل اور مبدل منہ یہ کیا ہوتے ہیں، تابع اور متبوع ہوتے ہیں۔ بدل اور مبدل منہ کیا ہوتے ہیں، تابع اور متبوع۔ تو آگے چل کر ہم یہ بحث پڑھیں گے جو اعراب مبدل منہ کا وہی بدل کا، تو پہلے کیا ہے مبدل منہ تمنن، اس کا جو اعراب ہوگا وہی کیا ہے تستکثر کا ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حسن بصری کی ایک یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے یہ وجہ ہو، یعنی کیا مطلب ہے، کس طرح، لا تمنن اس کا بدل کیا قرار دے رہے ہیں، تستکثر، تو تستکثر گویا کس طرح ہے، لا تستکثر، کس طرح ترجمہ ہوگا پھر، لا تمنن ایسا نہ کرو، ولا تستکثر اور کیا ہے کثرت کو طلب نہ کرو، یعنی اس طرح احسان نہ کرو کہ کثرت کو طلب کرو، کہ اس کے بدلے میں کثرت، یہ ترجمہ کریں گے، اس طرح احسان نہیں کرو کہ اس کے بدلے میں کثرت طلب کرو، تاکہ بدل کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ درست کہتے ہیں کہ یہ ایک احتمال ہے۔ احدھا پہلا احتمال یہ ہے کہ ان یکون، یہ جو تستکثر ہے یہ کیا ہے، بدلاً من تمنن، یہ بدل ہو کس سے، تمنن سے، یعنی تمنن مبدل منہ اور وہ کیا ہے تستکثر بدل، کأنہ قیل گویا کہ اس طرح کہا جا رہا ہے لا تستکثر کہ آپ کثرت کو طلب نہ کریں، یعنی اس کا پورا ترجمہ بتانا اے لا ترى ما تؤتی ہے کثیرا، یعنی آپ اس چیز کو جس کو آپ نے عطا کیا ہے، جو چیز آپ نے عطا کی ہے اس کو کثرت شمار نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چیز آپ نے دی ہے آپ یہ دیکھیں اس کو کہ یہ زیادہ ہے تو مجھے بھی اس کے بدلے میں زیادہ ملنی چاہیے، یا مثلا یہ ہے لیکن اس کے بدلے میں مجھے زیادہ ملنی چاہیے، تو آپ اپنی چیز کو، دی ہوئی چیز کو اس طرح نہ دیکھیں۔ اللہ کل حال اے لا ترى ما تؤتی ہے، یعنی آپ نہ دیکھیں ما اس چیز کو تؤتی ہے جو دی ہے، کثیرن یعنی جو چیز آپ نے دی ہے اس کو زیادہ شمار نہیں کریں، زیادہ شمار کریں گے تو کیا اس کا بدلہ ہوگا کہ میں نے جب زیادہ دیا تو مجھے بھی زیادہ ملنی چاہیے، یا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو تھوڑی دی ہے لیکن آپ اپنے گمان میں یہ کرتے ہیں کہ مجھے زیادہ ملنی چاہیے، دونوں صورتیں، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اے لا ترى آپ نہ دیکھیں ما تؤتی ہے جو آپ نے دی ہے چیز، اس کو کثیرن اس کو آپ کثیر شمار نہ کریں، کثیر شمار کریں گے تو کثیر طلب کریں گے۔ اچھا، پہلی صورت کہ ہم تستکثر کو حسن بصری کی جو اقرات ہے اس کا کیا علاج کیا کہ یہ بدل ہو سکتا ہے،
تو جو اعراب اس کا ہوگا وہ ممکن ہے. لا تمنن کیونکہ مجزوم ہے تو یہ تستکثر کو بھی مجزوم کر کے پڑھا گیا ہے. اچھا، وثانی دوسری چیز ان یکون قدر الوقوف علیہ لکونہ رأس آیت فسکنہ لأجل الوقف ثم وصلہ بنیت الوقف. کہتے ہیں کہ دوسری چیز یہ کہ ان یکون قدر الوقوف علیہ، کہ قدر الوقوف علیہ، قدر یعنی کس نے، حسن بصری نے فرض کیا ہے کہ کس چیز کو، الوقوف علیہ، کہ اس پر ٹھہرا جائے. تستکثر پر وہ کیا ہے فرض کیا، اس نے کیا فرض کیا کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. جب اس نے یہ فرض کیا کہ یہاں ٹھہرنا چاہیے تو جیسے ٹھہرا، وقف کیا تو یہ کیا خود بخود ساکن ہو گیا، مجزوم ہو گیا. ان یکون الثانی ان یکون، دوسری چیز یہ کہ اس کو فرض کیا جائے تستکثر کو. کیا ہے ان یکون، یہ کیا ہے تستکثر، قدر، اس تستکثر کو فرض کیا ہے. کس نے فرض کیا ہے؟ حسن بصری نے. الوقوف علیہ، کہ اس پر کیا ہے وقف کیا جائے. لکون ہی رأس الآیت ہے، کیونکہ یہ کیا ہے آیت کا اینڈ ہے، آخر ہے، تو اس لیے. فسکن ہوں لأجل الوقف، پھر اس کو ساکن کیا یعنی مجزوم کیا وقف کی وجہ سے. تو یہاں پر جو مجزوم ہوا ہے وقف کی وجہ سے ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے طلب ہے اس لیے کیا ہے یہ وقف ہے. تو پہلی کیا بتایا کہ تب بدل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پہلے کیا ہے مجزوم ہے تو یہ بھی مجزوم ہو گیا ہے. دوسری وجہ کیا بتائی کہ یہ اس لیے ساکن ہے کہ وقف کرنا چاہا ہے اس نے حسن بصری نے، تو وقف کی وجہ سے اس کو کیا ہے کہ ثم وصلہ بنیت الوقف، پھر اس نے کیا ہے اس کو وصل کیا ہے، اس کو تستکثر کو ملایا ہے بنیت الوقف، وقف کی نیت سے. اچھا، یہاں تک بات واضح ہو گئی. والثالث، اچھا تیسری چیز، پہلے کیا بتایا بدل کی وجہ سے ممکن ہے مجزوم ہو یہ فعل مضارع، کہ اس نے مجزوم اس لیے پڑھا ہے کہ بدل واقع ہوا ہے تمنن سے. دوسری کیا بتائی کہ وقف کی حالت میں. تیسری کیا کہا کہ ان یکون سکنہ، ممکن ہے کہ اس نے ساکن کیا ہو، کس نے، حسن بصری نے ساکن کیا ہو اس تستکثر کو. کیوں؟ لیناسب رؤوس الآیہ، کہ تاکہ آیات کی جو دوسری آیات ہیں اس کے ساتھ یہ کیا ہے مناسبت رکھے. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ وَهِيَ فَانذِرْ فَكَبِّرْ فَطَهِّرْ فَاهْجُرْ. کہتے ہیں کہ آپ، یہ ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 6. آپ اس سے پہلے تھوڑا دیکھیں، اس سے پہلے کیا ہے کہ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیت. پھر پانچویں آیت میں کیا ہے والرجز فہجر. کہتے ہیں کہ ان دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں ان آیات کو دیکھیں. اس کے آخر میں کیا ہے؟ اس کے آیت میں وقف ہے. فنظر وقف ہے، یعنی اس کے آخر میں وقف ہے. فکبر وقف ہے، طہر وقف ہے، فہجر وقف ہے. تو اگرچہ یہاں پر تستکثیرو ہونا تھا لیکن ان آیات کی وجہ سے یہاں پر کیا ہے وقف کیا مصنف نے تاکہ وزن برقرار رہے. مصنف سے مراد حسن بصری ہے. حسن بصری نے کیا ہے یہاں پر ایسے کیا. تین وجہ ہیں، اگر اس کا خلاصہ کر دیں. حسن بصری نے جزم کیوں پڑھا ہے؟ پہلی بات بدل کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسری بات وقف کیا ہے اس وجہ سے، تیسری جو وجہ ہے کہ ان آیات کا لحاظ کیا ہے، اس کی مناسبت کو دیکھا ہے. رؤوس الآیہ یعنی ان کا جو سرہ ہے یا آخر کہیں، آیت کا جو آخر ہے اس کی مناسبت سے انہوں نے کیا کیا ہے وقف کیا ہے حسن بصری نے. ان یکون سکنہ، کہ حسن بصری نے اس تستکثر پڑھا ہے، ساکن کیا ہے. لیوناسب، تاکہ یہ تستکثر کیا ہے مناسبت رکھے رؤوس الآیہ، جو دوسری آیتوں کے آخر ہے اس کے ساتھ کیا ہے مناسبت رکھے. وہی، اور یہ کیا ہے دوسری آیت کے آخر، دوسری آیت، تیسری اور چوتھی، پانچویں، ان کے آخر میں کیا ہے فانذر فکبر فطہر فہجر. اور اسی طرح اگر آپ اس کے بعد والی آیت بھی دیکھیں
ولا تمنن تستکثر، اس کی بعد والی آیت میں کیا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اچھا، تو اس وجہ سے کیا ہے، ممکن ہے یہ مناسبت پائی جاتی ہو۔ الثانی اللم، انشاءاللہ یہاں سے اگلے درس سے شروع کر کے یہ ایک الگ علیحدہ بحث ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین۔